بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے یہ ہمارا چوتھا سبق ہے اور چوتھی کتاب سے ہے آسان قرآن عربی سیکھیے۔ صحیح ہے، آسان طریقے سے اس میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ اس کے کل جو وہ 3 حصے ہیں، پہلے حصے میں کل اسباق کی تعداد 20 ہے اور اس کے لیے جو گھنٹے درکار ہوتے ہیں وہ 40 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ پہلے 8 اسباق میں ہم 70 ضمائر، 4 اسباق میں مذکر اور 4 میں مؤنث کی ضمائر پڑھیں گے۔ دوسرے 8 اسباق میں 8 گردانے ماضی، مضارع، امر، نہی، فاعل، مفعول، منفی، مجہول، یہ دوسرے جو 8 اسباق ہوں گے ان میں پڑھیں گے۔ تو کل کتنے اسباق ہو گئے؟ 16 اسباق ہو گئے۔ باقی رہ گئے جو وہ 4۔ تو اگلے 2 اسباق میں ہم اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ پڑھیں گے۔ 18 اسباق ہو گئے اور آخری 2 اسباق میں ہم پچھلے تمام اسباق کا اعادہ کریں گے اور ان کا اجرا کریں گے اور 40 نئے قرآنی افعال پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلی کتابیں پڑھ رہے ہیں ان سے بھی مقصد یہی ہے کہ ایک تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی جو وہ زبان سے محبت کی خاطر ہم یہ عربی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث جو ہماری تمام کتابیں ہیں وہ ہمارے لیے پڑھنا، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے، یہی ہمارے مقاصد ہیں۔ خاص کر اس قرآنی جو عربی ہے اس کا جو مقصد ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے، قرآن کریم سمجھ کر تلاوت کرنا اور حفظ کرنا آسان ہو جائے، قرآن کریم پر عمل کرنا آسان ہو جائے، قرآن کریم پر عمل کی دعوت دینا آسان ہو جائے، ہمیں قبر اور حشر میں قرآن کریم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو یہ قرآنی جو عربی ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کے یہی مقاصد ہیں۔ یہاں قرآن مجید کی 2 تحقیقیں جو وہ ذکر کی گئی ہیں، بلکہ تیسری بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو مفید ہے وہ یہ دونوں ہیں کہ پہلی تحقیق میں قرآن مجید میں کل جو تعداد ہے وہ تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ کل الفاظ کتنے ہیں؟ تقریباً۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواہ مخواہ جو وہ 78,000 ہیں، تقریباً 78,000 ہیں، اور جو اصل میں 17,000 ہیں، کیونکہ 17,000 الفاظ بھی اصل میں 4500 ہیں، کیونکہ 78,000 جو الفاظ ہیں ان میں سے 17,000 الفاظ دوبارہ آئے ہیں۔ صحیح ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں، تو کل الفاظ 17,000 ہیں، اور 17,000 الفاظ بھی اصل میں 4500 ہیں، کیونکہ ایک لفظ پہلے یہ تھا کہ 78,000 الفاظ ہیں صحیح کل، اور 78,000 میں تکرار کے ساتھ الفاظ بعد استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے اصل جو بن گئے تھے وہ 17,000 تھے۔ لیکن 17,000 بھی اصل میں کتنے ہیں؟ 4500 ہیں، کیونکہ ایک ہی لفظ سے، ایک ہی صیغے سے متعدد جو وہ صیغے نکلتے ہیں، متعدد الفاظ بنتے ہیں، تو کل جو الفاظ بنیں گے اصل میں 17,000 ہیں، اور ایک لفظ سے جب متعدد الفاظ بنیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 17,000 الفاظ بن جائیں گے۔ لہذا قرآن شریف یاد کرنے یا سمجھنے کے لیے 78,000 یا 17,000 الفاظ حفظ کرنا یا ترجمہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 4500 الفاظ یاد کر لینا اور ان سے مزید الفاظ بنانے کا قانون سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ دوسری تحقیق کے مطابق قرآن شریف میں
یا عربی زبان میں آنے والے الفاظ عموماً 4 خاندانوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی تحقیق کے مطابق الفاظ گنے ہیں کہ کتنے ہیں۔ یہاں پہ تمام جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کو 4 خاندانوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے آسانی کے لیے۔ پہلا خاندان ہے، اس میں 6 اسماء موصولہ ہیں اور قرآن میں ان کی تعداد ہے 1467۔ دوسرا خاندان ہے 12 اسماء اشارہ ہے اور اس قرآنی تعداد 1018 ہے۔ تیسرا خاندان ہے، اس میں 16 ضمائر ہیں، ان میں قرآن میں جو تعداد ہے وہ 5146 ہے۔ چوتھا خاندان ہے، اس میں 20 افعال ہیں، افعال فعل کی جمع سے ہے، تو اس میں 20 افعال ہیں۔ تو اس کی جو وہ شمار ابھی تک نہیں ہوا ہے، کوشش اس پہ جاری ہے کہ یہ کل کتنے الفاظ بنتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ان کی تعداد کتنی ہے۔ لہذا قرآن شریف یاد کرنے یا سمجھنے کے لیے 4500 الفاظ یاد کرنا یا سمجھنا ضروری نہیں، بلکہ 4 خاندان کے الفاظ یاد کر لینا اور ان کے بنانے کا قانون سمجھ لینا کافی ہے۔ وہاں پہ دیکھیں 4500 الفاظ، اس کو جو وہ بہت آسانی سے 4500 کو جو وہ یاد کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ آسان کر لیا ہے کہ آپ اگر جو وہ قانون کے مطابق جو وہ 4 خاندانوں کے الفاظ یاد کر لیتے ہیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ عربی دنیا کی آسان ترین زبان کیوں؟ عربی جو وہ کیوں آسان ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 8 صیغے ہیں، ایک واحد کا ہے، اس میں جو وہ عدد 3 ہے، صحیح ہے، واحد، تثنیہ، جمع، اور صنف مذکر مؤنث ہے، مرد عورت ہی ہیں جن کی طرف جو وہ ہم اشارہ کریں گے، اور جہت جو وہ 3 ہیں، غائب، حاضر، متکلم۔ گردانے کل 8 ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہی، فاعل، مفعول، منفی، مجہول۔ اشارے جو وہ کل 8 ہیں جو اگلے صفحے پر موجود ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اشارے ہیں، صحیح ہے۔ مذکر کے لیے ہم جو اشارہ کریں گے وہ سیدھے ہاتھ سے کریں گے، دائیں ہاتھ سے کریں گے، اور مؤنث کے لیے ہم الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ یہ اشارے جو وہ صرف آپ کو سمجھنے کے لیے اور چیز کو بہت جلدی یاد کرنے کے لیے جو وہ سکھائے جائیں گے، تاکہ جو وہ آپ کو یہ چیزیں بہت جلدی یاد ہو جائیں۔ اشاروں کے ساتھ آپ یاد کریں گے۔ واحد کے لیے ہم 1 انگلی سے اشارہ کریں گے، تثنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، اور جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ غائب کے لیے چاہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، تو مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور مؤنث غائب کے لیے بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، بائیں طرف سے۔ یہ حاضر کے لیے ہم سامنے اشارہ کریں گے اور متکلم کے لیے اپنی طرف اشارہ کریں گے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ انشاءاللہ آپ کو عملی طریقے سے دکھایا جائے گا، تو اس ٹائم پہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ 8 صیغوں کے اشارے بھی وہ دیکھ لیجئے۔ مذکر کے لیے ہم نے پہلے بتایا کہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ واحد کے لیے 1 انگلی سے اشارہ کریں گے، تثنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، اور جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ غائب کے لیے جب وہ اس طرف
مونس کے لیے جو وہ ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور مرد کے لیے مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ حاضر کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو، مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے سامنے کی طرف، اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے سامنے کی طرف اشارہ کریں گے۔ متکلم کے لیے ہم مذکر کے لیے، بلکہ مذکر اور مؤنث یہاں پہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، متکلم میں مؤنث اور مذکر ایک ہی ہو جاتے ہیں، ان کا ایک ہی صیغہ بن جاتا ہے۔ پہلے سبق کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم ضمیر منفصل الگ الگ ضمیریں پڑھیں گے، کسی جو وہ اسم فعل کسی اور کے ساتھ یہ جو وہ منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ ضمیریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم مذکر کی ضمیریں پڑھیں گے۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ آپ نے اشاروں کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ دیکھیں، غائب کے لیے ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور واحد کے لیے ایک انگلی، ہما تسنیہ کے لیے دو، ہم جمع کے لیے چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ انت یہ واحد کے لیے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، انتما تسنیہ کے لیے دو، اور انتم جمع کے لیے ہم چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ انا یہ واحد ہے، واحد متکلم ہے، اس کے لیے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے۔ نحن ہم سب مرد، تو چار انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کریں گے۔ اس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو آپ کو اشاروں کے ذریعے سمجھانے کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بھیج رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کی تعداد 4753 ہے جو قرآن مجید میں آئی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے پہلے سبق کے اندر ہی 5000 کے قریب الفاظ کے معنی سیکھ لیے۔ تو آسان ہے قرآن مجید کو سیکھنا، دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید میں جب عملی اس کی مشق کریں گے اگلے سبق کے اندر، تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوا قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، ہما کتنی مرتبہ آیا ہے، ہم کتنی مرتبہ، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے، اور قرآن مجید کی کس آیت میں آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔